ہماری 65 کی جنگ میں داتا صاحب خود جو ہے وہ جنگ میں لڑ رہے تھے، خود داتا صاحب. اور یہ باتیں جرنلوں نے لکھی ہیں جو جرنل ہیں اس زمانے کے. کوئی سبز چولے والا تے سفید داڑھی شریف والا بابا ادھر گولا آندا ہے پھڑ کے مس کر دینا. تو پاکستان کے لیے جنگ ہو داتا صاحب آ سکتے ہیں، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو داتا صاحب ادھر لیٹے رہیں گے. آج ہم حضرت علی اجویری داتا رحمۃ اللہ علیہ کے روضے مبارک پہ حاضر ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جب 1965 کی جنگ ہوئی تو انڈیا کے بلکہ فوجیوں نے جو ایئر فورس کے تھے انہوں نے DD1 چینل میں خود آ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم راوی کے پل کو توڑنے کے لیے بم پھینکتے تھے، تو یہ دربار کی طرف سے کوئی بزرگ جو ہے نا وہ بم کو اٹھا لیتا تھا، یعنی کہ اپنے جھولے میں اپنے جبے میں اٹھا لیتا تھا، اس بم کو نیچے نہیں گرنے دیتا. اور آئیے آذربائیجان کے بعد اب آپ کو ایسے مندر کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں آج بھی زندہ بم رکھے ہوئے ہیں. راجستھان میں جیسلمیر کے تنوٹ ماتا مندر میں پاکستان نے سال 1965 کی جنگ میں بموں کی بارش کی تھی، لیکن مندر اسی طرح صحیح سلامت رہا. جنگ میں مندر کا ایک پتھر تک نہیں ٹوٹا. اس مندر میں آج بھی پاکستانی فوج کی ہار کی نشانیاں موجود ہیں. تو دشمن نے ہمیں تینوں طرف سے گھیر لیا تھا اور کافی بمبارڈمنٹ کیا، جس میں سے 450 بم ہمارے مندر پریشر کے اوپر گرے، لیکن مندر پریشر میں ایک بھی خرانچ نہیں آئی. ماتا کی ایسی کرپا ہوئی کہ یہاں پر جتنے بھی بم گرے ان میں سے ایک بھی بلاسٹ نہیں ہو پایا، اور بھارتی سینا اور BSF نے مل کر پاکستانی سینا کو یہاں سے کھدیڑ دیا. ویسے آس پاس کے علاقے میں ماتا کو لے کر آستھا پہلے سے ہی تھی، لیکن 65 کی جنگ کے بعد یہ آستھا اور بھی مضبوط ہو گئی. 71 میں ایسا پاکستان کے ساتھ بھارت کے ساتھ ہوا تھا، اس ٹائم کے اوپر ایسا بم وغیرہ میزائل وغیرہ آیا ہے تو لوگوں نے چھوڑا نہیں حال تک. جو لڑائی ہوئی تھی بھارت پاکستان کی اس میں یہ بم پھوٹے نہیں تھے، آئے یہاں منت مانگی، منت پوری ہوتی ہے تو دوبارہ آتے ہیں. 1965 کی جنگ میں بزرگان دین نے انڈیا کے بموں کو قبر سے نکل کر کیچ کیا تھا، اور 1971 میں یہ بابے کہیں بھی نظر نہیں آئے. اس کے متعلق تھوڑا سا آگاہ کریں. 71 میں ان کا انڈیا والوں کے ساتھ سمجھوتا ہو گیا تھا. تو وہ شاید ناراض تھے ادھر سے، اس وجہ سے. سب کہانیاں میرے بھائی، آپ نے دیکھا نہیں مزارات کے اوپر کس طریقے سے دہشت گردوں کے حملے ہوئے، ہم کنڈیم کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ لوگ پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے رہے کہ اولیاء اللہ کی مزارات کی حفاظت کی ذمہ داری گورنمنٹ لے. تو کل تک تو اولیاء اللہ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے تھے، اب اولیاء اللہ کی حفاظت آپ کروا رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کافی آپ کے لیے اس شر میں سے یہ خیر نکلا کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کوئی ایسا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کہ وہ بم کیچ کر سکے. ان کے اپنے مزارات پہ جب پھاڑ کے چلے گئے، اور اس میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کعبے میں بھی کرین گری تھی، وہ بڑے خوش ہیں اس دن سے. یہ سر کعبے والے نے تو کہیں کہا ہی نہیں ہوا کہ میں نے کرین کیچ کروانی ہے. ابرا کا ایک لشکر ایک دفعہ ہی ہوا ہے برباد. کعبے والے نے تو اپنے پیغمبر کو خود یہ بات بتائی ہے کہ بتا دو امت کو، بخاری مسلم میں دونوں میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک کالا حبشی پتلی ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. یزید کے دور میں کعبے کی توہین ہوئی، حجاج ابن یوسف کے دور میں ابن زبیر کو شہید کرنے کے لیے کعبے کو توڑا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت دنیا بقدر ایفرٹ ہے. ایک آدھ دفعہ اللہ تعالیٰ واقعہ کر دیتا ہے، بعد میں آپ نے خود اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے.